نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم كأنهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 99، 100 اور 101۔ اب پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً، انزلنا ہم نے اتاری ہے۔ یہ وَلَقَدْ کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ واو بھی تاکید کے لیے ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے اور قد بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو 3 دفعہ جو ہے یہ تاکید آ گئی ہے۔ تو یہاں پر اتنی زیادہ تاکید ہو تو یہ قسم کا معنی ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کی ذات قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے۔ انزلنا ہم نے نازل کی ہیں، الیک آپ کی طرف، مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیات بینات کھلی آیات، نشانیاں، دلائل۔ وما یکفر بہا اور نہیں کفر کرتے ان کا الا الفاسقون مگر فاسق لوگ۔ اب فاسق کون ہوتے ہیں؟ تو فسق کہتے ہیں کسی حد سے چھلانگ لگا کے گزر جانا، کوئی لائن یا کوئی حد لگائی گئی ہو اور ایک آدمی آئے اور وہاں سے چھلانگ لگا کے آگے گزر جائے تو اس گزر جانے کو عربی میں کہتے ہیں فسق۔ اب فاسق کون ہوگا؟ کہ جو اللہ کی متعین کی ہوئی حدود کو پھلانگ کر آگے نکل جانے کا عادی ہو، اس کو کہتے ہیں فاسق۔ اب یہ فاسق کا لفظ جو ہے یہ چھوٹے گناہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شرک کرنا، کفر کرنا، ایسے لوگوں کے لیے بھی فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہ فاسق کا لفظ جو ہے ان کفار کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ ان کی عادت ہے۔ اوکلما کیا پس جب کبھی، عاہدوا عہدن انہوں نے کوئی معاہدہ کیا، وعدہ کیا، نبذہ فریق منہم ایک جماعت اس کو پھینک دیتی ہے۔ نبذ کہتے ہیں کسی چیز کو پھینک دینا، تو اس یعنی مراد کیا ہے؟ وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اب توڑنے کے لیے لفظ استعمال ہوا نبذہ، اس کو پھینک دیتے ہیں، تو یہ توڑنے کی ایک بدترین قسم کی ایک شکل جو ہے سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جب کسی چیز سے نفرت ہو نا تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ ہی دے، لیکن دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ غصے کے ساتھ اس کو اٹھا کر پھینک دے۔ اب یہ ہے کہ وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو پھینک دیتے ہیں۔ ایک جماعت ہے ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثر ان میں سے اس پر یقین ہی نہیں رکھتے، لا یؤمنون یقین نہیں رکھتے۔ ولما جاءہم رسول اور جب آگے ان کے پاس رسول، اب یہاں پر رسول سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اب مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ لفظ رسول یہاں پہ نکرہ استعمال ہوا ہے، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ رسول مراد جو ہے یہ کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسے مراد ہوگی؟ تو چونکہ آگے اور پیچھے آیات کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کی عظمت ہے کہ جہاں پر لفظ نکرہ بھی آپ کے لیے استعمال ہوا تو باقی نبیوں کے لیے تعارف اور پہچان کرانی پڑتی ہے معرفہ لا کر یا نام ساتھ لے کر، لیکن اکیلا جب لفظ رسول اور نکرہ جو ہے وہ استعمال ہوگا تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیوں کہ آپ کی رسالت اور نبوت اتنی واضح ہے کہ ہر آدمی، ہر شخصیت، ہر دور میں اس کو پہچانا جانا اور سمجھا گیا ہے، اور یہ عظمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لما معہم جو ان یہودیوں کے پاس ہے۔ معہم سے مراد جو ہے وہ ہیں وہ کتاب تورات کہ جو ان یہودیوں کے پاس ہے۔
اب کیا ہوا؟ نبذ فریق من الذین، پھینک دیا ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، جن کے پاس تورات تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اب اس نبی کی تعلیمات کو پھینک دیا یا اپنی کتاب کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ اب یہاں پر اللہ کی کتاب سے دونوں چیزیں مراد ہیں، تورات بھی مراد ہے اور قرآن پاک بھی مراد ہو سکتی ہے۔ آگے وضاحت میں اس کی وضاحت آئے گی کہ دونوں کیسے مراد ہیں۔ کہاں پہ پھینکا؟ وراء ظہورہم، وراء کہتے ہیں پیچھے، ظہورہم ظاہر ان کی جمع ہے ظہور، مراد ہے پیٹھیں، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اب پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ پیٹھ کرنے سے مراد ہوتی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا اور اس پہ عمل نہ کرنا۔ اب جب کہا جائے نا کہ ہم نے تو قرآن پاک کی طرف پیٹھ ہی کر لیا، کیا مراد ہے؟ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا اور اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اب پیٹھ کرنے سے مراد جو ہے، یہ ظاہری پیٹھ کرنا صرف یہی مراد نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں پیٹھ کرنے کو، قرآن پاک کی طرف پیٹھ کرنے کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت میں بھی یہ بے ادبی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ویسے بھی آدمی قرآن پاک یا مقدس چیز کی طرف پیٹھ نہ کرے، لیکن پیٹھ کرنے کا لفظ جو ہے یہ محاورتاً جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کسی چیز پہ عمل نہ کرنا اور اس کو چھوڑ دینا۔ تو کیا کیا؟ وراء ظہورہم، پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ اب یہ ان آیات کا ہو گیا جی لفظی ترجمہ۔ اب ان آیات میں کیا ہے؟ تو پہلی آیت میں یہود کی روش کا ذکر ہے، دوسری آیت میں اظہار تعجب اور حسرت ہے، اور تیسری آیت میں اس کا ایک مشاہداتی، ایک واقعاتی مشاہدہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اب پہلی آیت میں کیا ہے دیکھیں، پہلی آیت میں رب العالمین یہ بتانا یہ چاہتے ہیں، اصل میں ایک یہودی تھا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اعتراض اٹھایا تھا۔ اس نے کہا جی آپ کی نبوت اور رسالت کی کوئی واضح بڑی سی نشانی، کوئی دلیل، کوئی آیت، کوئی ثبوت، تو واضح سی بات ہو تو پھر آدمی آپ کو مان بھی لے، لیکن کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی واضح سی نشانی ہم نے نازل ہی نہیں کی ہے۔ اور مفسرین نے اس کا ربط جو ہے جوڑ پچھلی آیات کے ساتھ یہ بھی کہ دیکھو کتنے کھول کھول کر اللہ کی ذات، ان کے کارنامے، کرتوت، یہ سارا کچھ ذکر بھی کر رہی ہیں کہ کس طرح انہوں نے انکار کیا۔ اب اس کے بعد یہ خود بخود یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے نبی پر کتنی آیات نازل کی ہے۔ اب یہاں بھی ان کا اعتراض یہ تھا کہ کوئی واضح سی نشانی ہوتی۔ اب پہلی آیت میں ان کی اس روش کا ذکر کیا گیا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ میرے نبی ہم نے آپ کی نبوت اور رسالت کی صرف ایک دلیل نہیں، ہم نے تو دلیلوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ آیاتن جمع ہے بیناتن، اور بڑی روشن دلیلیں ہیں، بڑی واضح ہیں۔ اب یہ آیات بینات کیا ہیں؟ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، خود آپ کی ہستی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ عرب کا وہ معاشرہ جو گند اور خباثت میں اور نجاست میں لتھڑا ہوا ہے، ایسے ماحول اور معاشرے میں جہاں پہ ظلمت ہے، جہالت ہے، بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے، دنیا کی کوئی اچھائی کہیں پہ نظر نہیں آتی آپ کو، ظلمت اور اندھیروں کی اس گٹا ٹوپ علاقے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیسے ہے؟ تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح سنگریزوں اور گندے پتھروں میں اللہ کی ذات نے ایک چمکتا ہوا ہیرا پیدا کر دیا ہے۔ یہ مثال ہے کس کی؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے وجود اطہر پہ نظر ڈال لیں، ایسے ماحول میں اتنا عظیم شخص اور اتنی عظیم شخصیت رب العالمین نے پیدا فرمائی ہے، تو خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم وجود، یہ کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی بڑی دلیل نہیں ہے؟ یہ آیات بینات۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور آپ کے کمالات، آپ کی خصلتیں، کہ دیکھیں اس ماحول میں، کہ جس ماحول میں اخلاق نہیں ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، ایسے ماحول میں ایک شخصیت ہو، اس کے کردار کو آپ دیکھیں، وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا سچا ہے، اس کی عادات دیکھیں، اس کی اخلاق دیکھیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھیں، یہ سارا کچھ دیکھیں۔ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت کی، یہ سچائی اور گواہی کی بہت بڑی دلیلیں نہیں ہیں؟ انہی کو آیات بینات کہا گیا ہے۔ اور تیسرا، اس نبی نے آ کر تھوڑے سے وقت میں جو تبدیلی لائی ہے نا، جو معاشرہ تشکیل دیا ہے، اس گندے معاشرے میں تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایسی شخصیات اور ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت سے پیدا کی ہیں، کہ صداقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت
اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مقدس جماعت اور ان کا تزکیہ اور اتنی بڑی تبدیلی، یہ کیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بہت بڑی دلیل نہیں ہے؟ اب یہ تین چیزیں ہو گئی، اور چوتھا اللہ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل کی ہے، اس قرآن کے مقابلے میں کوئی آیات لا کے دکھا دے اس کی فضاحت اور بلاغت کے مقابلے میں، اور پھر یہ اتنی جامع کتاب ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی شریعت کو اکٹھا اور یکجا کر کے پوری جامعیت کو اٹھا کے قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جتنے انبیاء کی کتابیں ہیں ان میں ایک ہی طرح کی چیزیں تھیں، اگر کسی صحیفے میں احکام ہے تو صرف احکام ہی ہیں، اگر کسی صحیفے میں وعد و نصیحت ہے تو صرف وہی چیزیں ہیں، اگر کسی صحیفے میں کوئی ذکر اذکار ہے تو صرف وہی چیزیں ہیں۔ لیکن آپ قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے تمام علوم کا خزینہ اور سب کچھ کو اکٹھا کر کے کہاں پہ جمع کر دیا ہے؟ قرآن پاک میں۔ تو اللہ کہتے ہیں اتنی واضح آیات بینات، اب بھی کوئی آدمی مطالبہ کر رہا ہے کوئی اور دلیل اور نشانی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی، تو اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان کی عادت ہے کہ یہ حد کو پھلانگ کے آگے نکل جاتے ہیں، فسق، فجور اور شریعت کو نظر انداز کر دینا یہ تو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اس لیے یہ کر رہے ہیں، نشانیاں تو ہیں۔ اب یہ پہلے ان کی روش بتائی گئی، اب دوسرے میں کیا؟ تحجب، ابا کلما عادوا رعدا نبذوا، کہ جب بھی کوئی وعدہ ہوا، جب بھی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا، پھر انہوں نے اپنی قوم کو یہ وعدہ بتایا تھا کس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا، کہ آپ پر ایمان بھی لانا ہے، آپ کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ معاہدے تو تورات میں بھی لکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ اب اس معاہدے کو بھی توڑا، اس کے بعد جو بھی معاہدہ ہوا یہ توڑتے ہی چلے آ رہی ہیں۔ فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت ہے بلکہ اکثریت ہے۔ اب تھوڑے سے لوگوں کو مستثنا جو کیا وہ کون سے ہیں؟ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے تھے، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ جو اہل کتاب میں سے اسلام قبول کر کے آئے تھے، ان کو مستثنا کیا، باقی اکثریت ان کی ایسی ہی ہے۔ اب یہاں پر ان کا کیا ہوا؟ ان کے پر اظہار حسرت اور تحجب کا ذکر کیا گیا۔ اور جو تیسری آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اب یہ ان کا واقعاتی مشاہدہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ واقعتاً کیسے ہوا۔ اب کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آگے ان کے پاس۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جو آدمی میری تصدیق کرنے والا ہو، اب اس کو جھٹلانا یہ کہاں کی جو ہے وہ توک بندی ہے کہ ایک آدمی میری تصدیق کر رہا ہے اور میں اس کو جھٹلا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہوں، اس لیے کہ میری تصدیق کے لیے میرا گواہ تو وہی ہے۔ اب اہل کتاب کی تورات کی حقانیت اور صداقت کے لیے گواہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تصدیق کر لیں لما معہم، اس کتاب کی، اس علم کی جو ان کے پاس تھا۔ اب کیا ہوا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، انہوں نے پھینک دیا، اہل کتاب نے چھوڑ دیا، پیٹھوں کے پیچھے ان کو حکم چھوڑ دیا۔ اب کس کو چھوڑا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ اب اللہ کی کتاب سے یہاں پر مراد میں نے کہا کہ دونوں چیزیں ہیں، تورات بھی ہے، اللہ کا قرآن بھی ہے۔ اب جب تورات مانا لیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا مطلب بنے گا؟ پھر مطلب یہ بنے گا کہ انہوں نے تورات کے احکام کو بھی پیچھے پھینک دیا۔ کہتے تھے نا، کہتے تھے منہ سے کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں۔ کیوں اہل کتاب ہیں؟ ہمارے پاس تورات ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا چلو اپنی تورات کو کھول کے دیکھو، کیا وہاں پر میری نبوت اور رسالت کی نشانیاں اور دلائل اور ثبوت وہاں پہ موجود نہیں ہیں؟ اب انہوں نے کیا کیا کہ نبذ کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا۔ پہلے کہتے تھے مانتے ہیں مانتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی نے فرمایا چلو تورات ہی کھول کے میری نبوت و رسالت کو پڑھ لو، اب اس کو ٹھکرا دیا۔ تو اپنی کتاب کو، تورات کو جو ہے انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، ایک مراد یہ ہے۔ اور دوسرا کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کہ جو اہل کتاب تھے کہتے تھے ہمارے پاس بھی کتاب ہے، وہی کے قائل تھے، اس کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل اور نشانیاں لکھی ہوئی تھی۔ اب کیا کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ تو دونوں سے مراد ہو سکتے ہیں کأنہم لا یعلمون، اور اس طرح ان چیزوں سے منہ پھیر لیا۔ پہلے خود ہی پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزت نہیں ہوئی تھی نا، تو تورات کھول کر دوسروں کو خود ہی پڑھ کے سناتے تھے، یہ دیکھو آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کی علامتیں یہ لکھی ہوئی ہیں، یہ لکھی ہوئی ہیں، خود ہی لوگوں کو بتاتے تھے۔
اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے ساری کفیات کو لا کے ذکر بھی کیا تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، ہم یوں جو ہے وہ لوگوں کو سمجھایا اور بتایا کرتے تھے، لیکن یا رسول اللہ میری قوم نے ضد اور تعصب کی وجہ سے آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، ورنہ تورات میں بھی وہ ساری نشانیاں آپ کی لکھی ہوئی ہیں جن کی وضاحت اور اشارہ قرآن پاک نے یہاں بھی کر دیا ہے۔ تو کیا ایسے منہ پھیر لیا اس سے کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ تو ان 3 آیات میں یہود کی روش کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ان کے رویے پر اظہار حسرت اور تعجب بھی ہے، اور ساتھ ہی ایک واقعاتی منظر بھی ذکر کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی آئے اور جب ان کو دعوت دی تو چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے، لیکن سب سے زیادہ دشمن بن کر آپ کی راہ میں کھڑے ہونے والے یہی لوگ ہیں جن کو یہود کہتے ہیں۔ تو ان آیات میں ان 3 چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔